مجھے یہ سمجھائیں، اور یہ میں بھی ریسرچ کر رہا ہوں کہ یہ کیا فینومینا ہے عمران کا، یہ کیا وجہ ہے کہ یہ آدمی اکیلا نکلا اور 25 26 27 سال میں اس نے یہاں تک پہنچا، ایک 2 پارٹی سسٹم کو تہس نہس کر دیا، اور ہر رنگ و نسل، خاص طور پہ عورت اور مرد، جو کہ ینگ سے ینگ، بوڑھے سے بوڑھا، غریب امیر، رورل اربن، مڈل کلاس، لوور کلاس، رچ کلاس، یہ کیا ہے؟ اس کو کین یو ایکسپلین دس فینومینا؟ دیکھیے جی، میں تو اس کو ریلیٹ کر سکتا ہوں اس طرح کہ میں 13 سال کا تھا جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب وزیر اعظم بنے. وہ ایک شعور لے کے آئے تھے، غریب آدمی کو بہت ایک شعور انہوں نے دیا کہ بھئی آپ بھی برابر کے شہری ہیں. میں اس لیے ریلیٹ کرتا ہوں اس وقت کے ساتھ کہ مجھے معلوم ہے ہمارے والد صاحب ایک نجی ادارے میں کام کرتے تھے، ہمارے گھر کے سامنے ایک ہوٹل تھا. تو یہ جب بھٹو صاحب آ چکے تھے، 5-6 مہینے گزر چکے تھے، ان کی تقریریں وغیرہ لوگوں نے سنی ہوئی تھیں. میں ایک دن حیران رہ گیا، اسکول میں تھا، 13 سال کی عمر، دیکھا کہ اس ہوٹل کا مالک، اس کے سامنے ان کا باورچی جو تھا نا، اس کے ساتھ والی کرسی پہ آ کے بیٹھ گیا. اس بات کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. یہ ہمارے والد صاحب نے ہمیں بتایا کہ اس سے پہلے کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ وہ باورچی ہے یا اسسٹنٹ ہے کچن کا، وہ آ کے مالک کے سامنے کرسی پہ بیٹھ جائے گا. اب عمران خان نے کیا کیا؟ اچھا، سو دیٹ واز ون فینومینا. جی اب 50 سال کے بعد پاکستان ایک اور ریولوشن میں سے، ایک انقلاب میں سے میرا اپنے خیال میں گزرا ہے. وہ یہ کہ عمران خان نے جو لوگوں کے ذہنوں میں ڈرل کی ہے بات، وہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ پاکستان آج جس گرداب میں پھنسا ہوا ہے وہ ان لوگوں کی وجہ سے ہے. یعنی اگر پاکستان کے رول آف لا، اکنامک انڈیکیٹرز، ہیلتھ کے، ایجوکیشن کے خراب ہیں، وہ ان 2 جماعتوں کی وجہ سے ہیں جو بار بار جمہوریت کا نام لے کے اقتدار میں آتے ہیں، لوٹ مار کر کے اپنے اثاثوں میں اضافہ کر کے ملک کو غریب کر کے چلے جاتے ہیں. اب یہ جو شعور ہے اس نوعیت کا کہ ان لوگوں کے جو اسٹیٹس کو کے جو ہمارے روایتی سیاسی جماعتیں ہیں، اس کے خلاف جو ایک نفرت پیدا ہوئی ہے، ان سے ایک ڈس لائک ان کے لیے پیدا ہوئی ہے، وہ اس کا صحرا جو ہے وہ کریڈٹ عمران خان کی طرف جاتا ہے. چاہے وہ مسلم لیگ سے ہیں، چاہے پیپلز پارٹی سے ہیں، پی ٹی آئی کے تو ظاہر ہے ہی ہیں، ہمیں آپ کو بھی لوگ یوتھیا کہیں گے. مطلب یہ تو ویسے اسلام ہے ان لوگوں کو کہ جو یہ برانڈنگ کرتے رہتے ہیں، ان لوگوں کی جو کہ ریشنل بات کریں. یعنی ہم تو سوشل سائنٹسٹ بھی ہیں ایک لحاظ سے، ہم نے جو تھیریز ہیں، ریولوشنز ہیں، ان کی تاریخ پڑھی ہوئی ہے. لیکن واحد جو فینامنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ عزت کے ساتھ رہنا سیکھیں. عزت آپ کی اسی وقت ہوگی کہ جب رول آف لا ہوگا. اور میں آپ کو بتاؤں، میں 27-25 سال کی عمر میں جرمنی آیا، وہاں پہ میں نے دیکھا کہ رول آف لا کیا ہوتا ہے. عام آدمی کی بھی اتنی عزت ہے جتنی ایک مرسیڈیز ایک چیف ایگزیکٹو کی ہے، یا سیاستدان سے زیادہ جرمنی میں نے دیکھی عام آدمی کی عزت ہے، اس کا زیادہ احترام ہے. یہ وہ چیز ہے جو کہ اس وقت کئی لوگوں کے ذہنوں میں چلی گئی ہے، اور لوگ بیچارے تڑپ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ یہی ہو رہا ہے، ان کی حالت وہی کی وہی ہے. مطلب جو پٹواری عام لوگ تھے وہ ادھر کے ادھر کھڑے ہیں. یہ سیاستدان آتے ہیں، ان کے بچے، بھانجے، بھتیجے، ان کے دوست احباب، ان کی جائیدادیں بن گئی ہیں، امپائرز انہوں نے کھڑی کر دی ہیں. تو یہ وہ چیز ہے جو کہ میرا خیال ہے عمران خان نے لوگوں کو دی ہے، اور اس نے گیلونائز کر دیا ہے لوگوں کو. بنیادی طور پہ جو پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 25 ہے، وہ ہے شہریوں کے برابری کے حقوق، ایکول سٹیزنری رائٹس. اچھا، میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کہ 2010 میں آٹوا میں، آپ کے اس ملک کے دارالحکومت میں ایک کانفرنس تھی، میں بھی وہاں آیا. تو جو کینیڈین وزیر تھے، انہوں نے آ کے کی نوٹ اسپیچ دی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جو شروع لائن تھی ان کی وہ یہ تھی کہ نو ہارم ٹو دا پبلک انٹرسٹ، کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کی بنیاد ہے نو ہارم ٹو دا پبلک انٹرسٹ. اور اس میں دیکھیں جو ہمارے آرٹیکل 25 کا کو اس نے سمو دیا ایک لائن میں، نو ہارم ٹو دا پبلک، کہ عام آدمی ہم ایسے اقدامات کریں گے اینڈ وی ول ٹرائی ٹو ڈو واٹ ایور اٹ ٹیکس کہ عام آدمی کو اس کا نقصان نہ پہنچے. اسی کی وجہ سے یہاں پہ احترام بھی ہے، عام شہری کا بھی احترام ہے، قانون کا بھی احترام ہے.
کیونکہ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ قانون جب ضرورت ہوگی تو قانون ان کا تحفظ کرے گا، اور اس میں یہ نہیں ہوگا کہ کسی وزیر کا بیٹا آ گیا، کسی وڈیرے کا بیٹا بیٹی آ گیا اور اس کے آگے یہ تو چلے جائیں گے جیل میں اور وہ بیل آؤٹ ہو جائے گا۔ پاکستان میں تو آپ بہت ساری مثالیں ہیں اس قسم کی۔ سو عمران خان نے یہ بات بھی، یہ شعور بھی تو پیدا کیا ہے نا، اس میں کوئی مانے نہ مانے، بھلے ہمیں جو القابات لوگ دیں، لیکن ایک بات وہ ہے جو آپ نے بھی دیکھی، میں نے بھی دیکھی، اور دنیا کے ہر ملک میں دیکھی ہے، جرمنی ہے یا کینیڈا ہے یا امریکہ ہے، میں فرانس میں بھی ہم نے دیکھا، یو کے میں اب دیکھیں وہاں پہ وزیر اعظم ایک جھوٹ بولتا ہے تو اس کو فارغ کر دیتے ہیں۔ سر وہ ہمارے میں اس نے کووڈ میں پارٹی کی اس نکالنے سے پہلے، جی، اور آپ کو پتہ ہے کہ کتنا ادھم مچا، بلکہ اس میں دیکھیں نا پھر وہ بار بار بات ادھر آ جاتی ہے، جو کچھ ڈاکٹر شہباز گل کے ساتھ مثال کے طور پہ ہوا، وہ ایک ڈسٹرکٹ جج ہے، اس نے اس بنیاد پہ آج ان کی ضمانت کی درخواست مسترد کی کہ جی انہوں نے ٹی وی پہ بیپر دیا تھا، اور اس بیپر میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے، واضح انہوں نے کہا کہ افواج کو انہوں نے بغاوت پہ اکسانے کی کوشش کی۔ تو جناب اسی ملک کی اعلیٰ ترین عدلیہ، چاہے وہ ہائی کورٹ تھی چاہے سپریم کورٹ تھی، انہوں نے حسین نواز کی تو ویڈیو ایویڈنس تو مانی نہیں، جس میں اس نے کہا تھا کہ جی ہمارے تو یہ ایون فیلڈ کے جو فلیٹس تھے وہ ہم نے 1999 میں خرید لیے تھے، جبکہ ان کی عمریں 16-17 سال تھیں۔ عدالت اس ایویڈنس کو نہیں مانتی، شہباز گل کے خلاف ایک سیشن جج نے وہ ایویڈنس مان لی ہے، تو اس میں لے دے کے بات وہی آ جاتی کہ جہاں جس ملک میں اگر دو قوانین ہوں گے، امراء کے لیے طاقتور جو ہیں ان کے لیے ایک قانون ہے، بھلے وہ جو مرضی، بھلے آئین کو بھی تہ و تیغ کر دیں، ان کو کچھ نہیں ہوگا۔ عام آدمی بیچارہ مرغی چوری ہو کر لیتا ہے، 100 روپے کے اوپر وہ پکڑا جاتا ہے، 2-3 مہینے جیل میں گزارنا پڑ جاتا ہے اس کو۔ میں آنیسٹلی میرا بڑا زبردست ایک ویو تھا کہ جنرل باجوہ بہت زبردست سویلین سپریمیسی میں بلیو کرنے والے جرنیل ہیں، جو کہ اب نہیں ہے آبویسلی، لیکن جب میں ان کو ملا تو ان کو بھی پتا تھا اور میں نے لکھا بھی بہت تھا، تو انہوں نے مجھے اب اس میٹنگ میں، ہماری کوئی 94 منٹ کی میٹنگ تھی اور آئی ایم شیور ریکارڈنگ ہوئی ہوگی تو وہ دکھا بھی، مجھے انہوں نے کہا کیپٹن مہدی صاحب آپ جو ہے نا بہت آپ لکھتے ہیں اور آپ بہت کہتے ہیں اور مجھے آپ پیغام بھی بھجواتے ہیں کہ سویلین انسٹیٹیوشنز کو طاقتور کرو، عمران کو سپورٹ کرو، گورنمنٹ کو سپورٹ کرو، دیکھیں ہم ان کی کتنی سپورٹ کر رہے ہیں، میں تو چاہتا ہوں کہ سویلین انسٹیٹیوشن مضبوط ہوں، کہ فوج جو ہے کسی معاملے میں عمل دخل نہ کرے۔ یہ انہوں نے مجھے ذاتی طور پر کہا، میں بڑا امپریس ہوا، میں کہا جی زبردست، اور میں خوش بھی ہوا کہ بھئی میرا اندازہ ان صاحب کے متعلق صحیح تھا کہ یہ ایک بہت سویلین سپریمیسی میں بلیو کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات یہ بتاؤں کہ پاکستان میں، اور یہ میرا ایک دس از مائی پرسپیکٹو، ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ ان کی تو کچھ اور باتیں بھی آپ کو پسند آئی تھی، میرا اچھا، وہ بڑے کراس بارڈر تعلقات بڑے اچھے کرنا چاہتے ہیں۔ جی 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 جی، وہ بھی بات کرتا ہوں میں۔ 62 سال ہمیں حکومت ان دو پارٹیوں نے کی ہے، اور 32 سال 4 فوجیوں نے، اور 30 سال ان لوگوں نے، 62 سال۔ تو اگر ہمارا نظام تباہ ہوا ہے کہ ہمارے پاس انسٹیٹیوشن نہیں بڑھے، ہمارے یہاں رول آف لا نہیں ہے، ہمارا الیکشن پروسیس ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے، میجورٹی رول نہیں کرتی، مائنورٹی کے کوئی رائٹس نہیں ہیں، ہیومن رائٹس کوئی نہیں ہے، آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کوئی کانسٹیٹیوشنل حدود میں نہیں رہتا، کوئی ایکول نہیں ہے لا میں، تو یہ پچھلے 60-70 سالوں میں ہوا نا۔ تو میں ٹوٹل کنٹریرین ویو ہے میرا امتیاز صاحب کہ فوج کو کوئی فارمل رول نہیں دینا۔ میرا برعکس ٹرکی کا ہی ماڈل ہے، ہاں ادارے مضبوط کرنے ہیں سویلین، کہ اگر فلڈ آئے تو سویلین ادارہ جائے، ارتھ کوئک آئے سویلین ادارہ جائے، یہ ہے میری گزارش۔ نہیں وہ ٹھیک ہے، دیکھیں جو ایردوغان صاحب نے اگر ترکی میں جو کچھ کیا ہے وہ اپنے منصوبہ بندی اور اقتصادی پرفارمنس کی بنیاد پہ کیا ہے۔ بالکل، وہ جب سے آئے ہیں 2002 سے ترکی میں براہ راست بالواسطہ صدر وزیر اعظم رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پھر اصلاحات کا عمل بھی شروع کیا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر سویلین حکمران ایمانداری کے ساتھ، کمٹمنٹ کے ساتھ حکمرانی کریں گے، تبھی وہ فوج کو یہ باور کرا سکیں گے کہ آپ پہ ہم اب انحصار نہیں کریں گے، آپ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ جو ریسٹرکچرنگ کی بات ہے جو ایردوغان صاحب نے کی ہے، وہ اسی صورت میں ہوئی ہے جب انہوں نے خود کو مضبوط کیا، ساتھ ساتھ انہوں نے جو آپ نے پلان دیا کہ
3-4 آپ نے جرنیلوں کو کر دیے، وہ ہائرارکی ایسی کریٹ کر دی کہ فلیٹ کر دیا، بالکل فلیٹ کر دیا کہ 4 جرنیل ایک ہی لیول کے ہیں اور وہ مختلف لوگ بنیادی طور پہ سویلینز کے ماتحت کر دیا فوج کو. لیکن وہ آتا ہے آپ کی پرفارمنس کے ساتھ، آپ کی انٹیگریٹی کے ساتھ، لیکن سیاستدان کی اگر وہ نہیں ہے، جہاں پہ کبھی وہ اینٹ سے اینٹ بچانے کی بات کرتے ہیں، کبھی وہ آپ نے جنرل مشرف کے ساتھ جو نواز شریف نے کرنے کی کوشش کی کہ ان کے طیارے کو کہا گیا اکتوبر 1999 کہ جی آپ احمد آباد چلے جائیں، یعنی کوئی بھی ذی شعور شخص کوئی سوچ سکتا ہے کہ اپنے آرمی چیف کو کہے کہ آپ انڈیا میں اتر جائیں، یہاں اترنے نہیں دیں گے. سو جہاں پہ اگر سیاستدان کا یہ لیول ہوگا، وہ آرمی کیوں کر پیچھے ہٹے گی، وہ کیوں کر ذمہ داری. اور آپ نے سب سے پہلے نواز شریف ایک سرونگ جرنیل کو وابڈا کا چیئرمین بنا کے لایا تھا 1997 میں، جی وہ سرونگ جنرل ذوالفقار. اس کے بعد سے کئی جرنیل آئے گئے، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی بنی ہوئی ہے، پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی بنی ہے، وہ بھی جرنیل ہیں. یہ کیوں ہے؟ یہ تو آپ ان لوگوں سے پوچھیں. کیا اس میں چونکہ پلاننگ کا فقدان ہے؟ ابھی وہ جنرل باجوہ صاحب نے پھر اعلان کیا کہ NCOC میں فوج کی مدد سے گزشتہ حکومت نے بہت اچھا کام کیا، دنیا بھر میں اس کی ستائش ہوئی جب کووڈ آیا. تو ابھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے پھر ایک NCOC کی طرف ایک ادارہ بنایا ہے جہاں پہ فوج اور سویلین مل کر کام کریں گے. بڑی اچھی بات ہے، لیکن کس چیز کا کام کریں گے؟ یہ سیلاب جو تباہ کاریاں ہیں، ریہیبلیٹیشن کا کام، بڑی اچھی بات ہے. لیکن یہ کام ہونا چاہیے تھا وزیر اعظم کی طرف سے، لیکن جو کہ انہوں نے نہیں کیا، فوج کو پھر مجبور ہو کے ایک ایسا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر بنانا پڑا ہے جو کہ کووڈ سے نجات حاصل کرنے کے لیے، اس سے نمٹنے کے لیے کیا گیا تھا. تو ہمیں مکس اینڈ میچ کرنا پڑے گا، جلدی میں اوور نائٹ کچھ نہیں ہوگا. 2 سوال ہیں، ٹائم ختم. جی بتائیے. پہلا سوال، عمران کا فینومینا، یہ عمران نے کیا ٹچ کیا ہے لوگوں میں کہ کیا دیکھیں نا، کرزما چھوڑ دے لو کہ جی کرزما کرکٹر تھا، بڑا تھا، اس طرح واٹ، یہ اس نے کس نبض پہ ہاتھ رکھا ہے جو جاگ گئی ہے قوم؟ دیکھیں جی، عام آدمی کے ذہن میں یہ بات بڑی پکی ہو گئی ہے کہ جی اس بندے نے غلطیاں تو بہت کی لیکن بندہ ایماندار ہے. ٹھیک، یعنی سب سے پہلی بات، آپ سب سے پہلا ایٹریبیوٹ آپ کا ہے کہ ایماندار آدمی ہے. دوسرا یہ کہ اس نے جو شعور دیا ہے نا کہ آپ عزت کے ساتھ رہنا سیکھیں. جو ٹیپو سلطان کے ساتھ اس نے جو انالوجی کی ہے کہ شیر کی 1 دن کی زندگی جو ہے وہ گیدڑ کی 100 سال زندگی سے بہتر ہے، یہ عام لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ گئی ہے. ان لوگوں کے ذہنوں میں جو پہلے کیوں نہیں بیٹھی؟ پہلے کسی نے بٹھائی نہیں ہے. جو اس سسٹم کے ستائے ہوئے لوگ ہیں، ہم بھی اس سسٹم کے ستائے ہوئے ہیں. آپ یقین کیجئے، حالانکہ شکر ہے اللہ کا ہمارے اچھی پوزیشن ہے معاشرے میں، لیکن ہم بھی ستائے ہوئے ہیں. اس کے باوجود یہ جو پیغام ہے کہ آپ اپنا حق چھیننا سیکھیں، عزت کے ساتھ، خودداری کے ساتھ رہیں، میرا خیال ہے دس از واٹ ہیز ریزونیٹڈ ود دا پیپل آف پاکستان. اور یہ پاسنگ فینومینا تو نہیں ہے، یہ کیا موومنٹ میں تبدیل ہو چکا ہے؟ میں تو یہی سمجھتا ہوں جی، لوگ اس کو جو دیوانے کی صدا سمجھے، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ یہ ایک موومنٹ کی حد تک یہ فینومینا پھیل چکا ہے. آپ اس کو جو مرضی نام دے دیں، لیکن اس کا واحد کریڈٹ، واحد صحرا جو ہے وہ عمران خان کو جاتا ہے. اچھا، ہمارے پاس دو میں نے کہا دوسرا سوال پوچھا، لیکن شاید آپ نے مجھے 2 منٹ کا 2 سوال ہوں، اس لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ کرسپ جواب دوں. ہاں نہیں، اس پہ اگر آپ اور کچھ کہنا چاہتے ہیں، بیکاز میری بھی یہی ہے کہ یہ ایک فینومینا ہے، یہ ایک موومنٹ ہے اور یہ رک نہیں سکتی، چاہے عمران رہے یا نہ رہے. میں یہ بھی ہے، ہو سکتا ہے اگر وہ نہ ہو کسی وجہ سے، ہو سکتا ہے شاید اس میں تھوڑا ٹھہراؤ آئے، لیکن یہ رکنے والا نہیں ہے. یہ تو معاشروں کے ارتقاء کا ایک حصہ ہے. یعنی جو بار ہے ارتقاء کی، وہ مسلسل اوپر ہوتی چلی جا رہی ہے. اس کی وجہ سے یہ اب ریورس گیئر اس کو نہیں لگ سکتا ہے. اب اللہ کرے کہ تمام حکمرانوں کو یہ بات سمجھ آ جائے، تمام حکمرانوں کو، سول فوجی کو، کہ جو جتنا شعور اب آ چکا ہے، اور خاص طور پہ جو 60-62% ہمارے جوان لوگ ہیں، 30 سال سے کم عمر کے لوگ. میں ابھی دیکھ رہا تھا، مریم صفدر یا نواز جو بھی کہیں، یہ جا رہی تھی فلڈ کے کسی پروٹوکول، وہ کسی نے کہا جی 64 گاڑیاں تھیں اس کے ساتھ، آل پولیس پروٹوکول. وہ کس کیپیسٹی میں اس کو یہ مل رہا ہے؟ سابق وزیر اعظم کی بیٹی ہیں جناب. اب کیا کہ حکمران گھرانہ ہے، وہ تو خود کہتی ہیں ہم حکمران گھرانہ، اور مسلم لیگ کی وائس پریزیڈنٹ ہیں، تو اس لیے نہیں، بٹ شی از ناٹ انٹائٹلڈ ٹو دیٹ، رائٹ؟
بالکل نہیں ہے، کہیں سے بھی نہیں نا. مطلب دو گاڑیاں شاید سیکیورٹی کے لیے مل سکتی ہیں، لیکن یہ تو ایک عجیب تماشا ہے پاکستان میں. اسی وجہ سے لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں. عمران خان نے اسی چیز کو چیلنج کیا ہوا ہے کہ کیا یہ آرکیٹیکچر ہے آپ کا مراد کا، 35 گاڑیوں کے قافلے چلے جا رہے ہیں، وزیر اعظم وزیر اعلیٰ جہاں نکلتے ہیں تو 10-20 گاڑیاں آگے پیچھے لگی ہوتی ہیں. یہ عوام کا پیسہ ہے، یہ وہ پیسہ ہے جو عوام کی فلاح پہ خرچ ہونا چاہیے. یہ تو اتنے امیر لوگ ہیں، یہ تو خود بھی افورڈ کر سکتے ہیں، اگر کرنا چاہیں پرائیویٹ سیکیورٹی لے لیں اپنے لیے.